ایورارڈ ایک سرونگ پولیس افسر کے ہاتھوں اغوا، ریپ اور قتل۔ سبینہ نثار راہ چلتے ایک انجان شخص کے ہاتھوں قتل۔ بیبا ہنری اور نکول سمالمن ایک انجان لڑکے کے ہاتھوں قتل۔ سبیتا دھنوانی اپنی جان پہچان والے ایک لڑکے کے ہاتھوں قتل۔ کچھ ہی عرصے میں عورتوں کے قتل کے ان ہائی پروفائل کیسز کے بعد یہاں برطانیہ میں خواتین اور لڑکیوں کی سیفٹی کے بارے میں ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ برطانیہ عورتوں کے لیے کتنا سیف ہے؟ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ برطانیہ کو اکثر پاکستان یا انڈیا سے پڑھائی یا کام کے لیے آنے والی خواتین کے لیے بہتر اور سیفر سمجھا جاتا ہے۔ شاید یہی سوچ کر پاکستان کے علاقے جڑاوالا سے 21 برس کی ہنا بشیر لندن آئی تھیں۔ ان کے گھر والوں نے تو انہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہیں اسی ماہ مبینہ طور پر ان کے اپنے ہی گاؤں کے ایک لڑکے نے لندن میں ان کے اپنے ہی فلیٹ میں قتل کر دیا۔ ہمارا جو جڑاوالا ہے وہ سب سوگ میں ہے جی۔ ہمارے جڑاوالا میں ہمارے قریب 20-25 دیہات میں جو پہلی بیٹی تھی جو UK اعلیٰ تعلیم کے لیے گئی ہے۔ ہمارے کسی گاؤں سے کوئی بیٹی UK نہیں گئی ابھی تک، کہ ماشاءاللہ وہ بڑی لیک تھی، میری ان سے بڑی توقعات تھی، اور میں نے ساری انویسٹمنٹ، میں اپنی ساری محنتیں جو ہیں نا وہ ہنا کے لیے خرچ کر رہا تھا کہ چلو یہ میرا بیٹی لیک ہے اور چلو آگے کہیں نکل جائے۔ وہ کہہ رہی تھی پاپا میں نے ادھر سے PhD کرنی ہے، ابھی بس مسلسل وہی کہہ رہی تھی کہ پاپا میں نے ادھر سے PhD کرنی ہے۔ بس وہ ہمارے سب اپنے خواب ہمارے خواب چکنا چونکہ اللہ کو پیاری ہوگی، جس کو ساری عمر نہیں بھولیں گے اور ساری عمر اس کو روتے رہیں گے ان کی یاد کر کر کے جو اپنا چھوڑ کر گئی ہے۔ ہنا بشیر کا کیس آئسولیٹڈ نہیں، اور پروگرام میں ایک اور کیس کا ذکر بھی کریں گے، لیکن آئیں پہلے ان مرڈرز کو کانٹیکسٹ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگلینڈ اور خاص طور پر لندن کے بارے میں عام امپریشن ہے کہ یہ کلچرلی رچ، ڈائیورس، پروگریسو اور خواتین کے لیے سیف سوسائٹی ہے، لیکن خواتین کے خلاف تشدد کے بارے میں اسٹیٹسٹکس پریشان کن ہیں۔ اپریل 2020 سے مارچ 2021 تک انگلینڈ اور ویلز میں 177 عورتوں کو قتل کیا گیا۔ آئیڈینٹیفائی کیے جانے والے قاتلوں میں 90% سے زیادہ مرد تھے۔ ستمبر 2020 سے 2021 تک تقریباً 41,000 خواتین جنسی تشدد کا شکار ہوئیں، اور یہ اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 13% زیادہ ہے۔ اسی دوران ریپ کیسز میں صرف 1.3% کیسز میں کسی کو چارج کیا گیا یا مزید عدالتی کارروائی ہوئی۔ پولیس نے 2021 میں دسمبر تک گھریلو تشدد کے تقریباً 90,000 واقعات ریکارڈ کیے، یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 7% زیادہ ہیں۔ ہر نمبر ایک عورت ہے۔ سوچیں کسی کی بیٹی، بہن، دوست گھر سے صرف 10 منٹ دور قتل کر دی جائے۔ 35 برس کی زارا علینا اپنے گھر سے صرف 10 منٹ دور ایسٹ لندن کی ایک سڑک پر چل رہی تھیں جب ایک شخص نے ان پر حملہ کیا۔ We've had to believe the unbelievable، اور بس کیا کہہ سکتے ہیں، دل ٹوٹ گیا ہے۔ ہم بس ٹوٹے ہوئے ہیں، فیملی، خاندان، خوش، خوبصورت، فری۔ جب وہ کمرے میں آتی تھیں تو پورا کمرہ بس لائٹ اپ ہو جاتا، اور ان کی ہنسی ایسی تھی کہ بس ہر انسان you couldn't help but smile۔ ان نے چھین لی ہم سے ان کی جان۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو تو پتہ ہوئے گا نا کہ یہ انسان ٹھیک نہیں تھا۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ وہ بس ایک رات نکلا اور he decided to just murder somebody۔ Zara might be our human being, our daughter, our sister, our friend، لیکن وہ سب کی ہیں، اور ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ Zara's legacy has to be never again۔ نیور اگین یعنی دوبارہ کبھی نہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ایسے میں کیا لندن میں رہنے والی خواتین خود کو سیف محسوس کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو ایسے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں آج کل عورتوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں، اس کی جو سزا نا، اس کی سزا تو بہت سختی ہونی چاہیے۔ میں خود انڈیا سے آئی ہوں تو میرے لیے جگہ کمپیریٹیولی بہت ہی سیف لگتا ہے۔ I think that there should be more police officers on the road to make sure that we are safe. Every
6 month اور 3 months آپ کو ایک ایسی نیوز ملتی ہے جو آپ کو اور زیادہ کانشیس کر دیتی ہے اکیلے باہر جانے سے. خوف ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ لنڈن اب سیف نہیں رہا جیسے پہلے تھا نا. تھوڑا سا پہلے صحیح تھا, اب کافی ڈینجرس ہو گیا ہے. I know my daughter. مجھے اس کا پتہ ہے. I know she's going to. I trust her, fully trust her. But میں لوگوں سے نا I'm just a bit wary of other people because of the stories we hear in the news. اگر خود سے آپ سیفٹی والی چیز اپنے آپ سے لاؤ گے, آئی تھنک اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب وہی آپ کو ریسپانسبل ہونا پڑے گا آپ کے سیفٹی کے لیے. تو یہ جو تاثر ہے کہ حالات پہلے کے مقابلے میں خراب ہو رہے ہیں, اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کمیونٹی ڈائنامکس چینج ہو چکا ہے کہ پہلے ہوتے تھے کہ برے لوگ نہیں ہیں, وہ جو ہمیں دیکھتے ہوتے تھے, اوپر سے ہمارا اتنا انٹریکشن نہیں رہا اپنے نیبرز کے ساتھ. لائٹنگ اب اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے, اب کہتے ہیں کہ خرچہ بچاؤ. پولیس بھی کم دکھ رہی ہے اور اتنا چیلنج بھی نہیں کر رہی. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آپ کے ایکٹیوسٹ جو ہوتے تھے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, آپ کے گھر ناک کرتے تھے, آپ کو انوائٹ کرتے تھے, آپ اپنے پیچھے آئے, پوچھیں, سوال کریں. ورکشاپس ہوتی تھی اسکولوں میں جا کر ایم پیز کے ہوتے کہ یہاں پہ یہ سیفٹی الارم ہے, یہ کیری آن کرنا. ڈینجرس کا پتہ چایا جاتا تھا. آپ نے اس ٹائم پر میک شور اگر آپ جا رہے ہیں تو گروپ کے ساتھ جائیں, اکیلا مت جاؤ. اب وہ نہیں ہو رہا. خواتین کے خلاف جرائم میں اضافے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ لیول پر بھی فکر مندی دکھائی دیتی ہے. وزیر داخلہ پریتی پٹیل کہتی ہیں کہ خواتین اور لڑکیوں کی حفاظت سب سے اہم ترجیح ہے. حکومت کہتی ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد روکنے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. سن 2021-22 میں وزارت داخلہ نے خواتین کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے 4 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ مختص کیے. خواتین کی حفاظت کے لیے مصروف سڑکوں پر پولیس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس بات پر بھی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کہ وکٹمز کی حفاظت کی جائے اور انہیں مکمل انصاف دلایا جائے. پولیس کے کلچر میں بھی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں تاکہ آفیسرز اپنے عہدے کا ناجائز استعمال نہ کر سکیں. حکومت کی کلیمز اپنی جگہ, لیکن ہر واقعے کے بعد پبلک آؤٹریچ, عوامی رد عمل اور خاص طور پر ٹویٹر پر خواتین کے کامنٹس. پکسی نے لکھا, ان کا نام یاد رکھیں, زارا علینا. وہ بس گھر جا رہی تھیں. لندن میں, برطانیہ میں لوگ اب بھی نہیں مانیں گے کہ خواتین محفوظ نہیں. لیما نے لکھا کہ ایک عورت کی زندگی کوئی بھی وقت ہو, خواتین برطانیہ کی سڑکوں پر خود کو غیر محفوظ کیوں محسوس کرتی ہیں؟ میں ہر روز خود کو ان سیف محسوس کرتی ہوں مردوں کی وجہ سے. اور برطانوی ٹی وی پرسنالٹی سمانتھا بی نے لکھا کہ جو سارا ایوراڈ کے ساتھ ہوا وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. خاص طور پر سیاہ فام خواتین کے ساتھ دگنی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ ان پر ہونے والے حملوں کو اتھارٹیز سیریسلی نہیں لیتی اور میڈیا, عوام سب ہی سے سیاہ فام اور ویمن آف کلر کو وہ کوریج اور سپورٹ نہیں ملتا جو سفید خواتین کو ملتا ہے. تو کیا یہ تاثر کہ نان وائٹ عورتوں کے لیے حالات زیادہ مشکل ہیں صحیح ہے؟ جس پرجوشی سے معاشرہ, سیاستدان, صحافی بات کرتے ہیں اور اور غصے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے نا خط لکھتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, وہ بالکل مختلف ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کو ایک وائٹ وکٹم سے یا بلیک یا براؤن وکٹم سے. تو اس بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ کوئی اپنے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہتا کہ ہم فرق کرتے ہیں صرف اس وکٹم کی آئیڈینٹی پہ یا اس کے رنگ کے اوپر. لیکن یہ فرق ہے اور اس بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جو ڈھکی چھپی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم سامنے لے کے آئیں اور سب کی زندگی کی وہی جو ہے نا وہ اہمیت ہو جس طرح ہونی چاہیے, جس طرح لاء میں ہے اور جس طرح ہونی چاہیے. برطانیہ جیسے ملک میں جہاں قانون, حکومتی نیریٹو, سول سوسائٹی کی آوازیں سب خواتین کے حقوق, ان کے تحفظ کے بارے میں ایک پازیٹیو پروگریسو بیانیے پر متفق ہیں, وہاں بھی اگر عورتیں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آسان جواب شاید پیٹریارکی, پدرشاہی, جو تمام پروٹیکشنز کے باوجود ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس میں عورتوں کو سڑک چلتے تنگ کرنا, جملے کسنا نارملائز کیا جاتا ہے اور یہی بیہیویئرز پھر آگے چل کر جسمانی, سیکشول تشدد, یہاں تک کہ قتل تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی جب تک اس طرح کے سوشل ایٹیٹیوڈز کو پوری طرح بدلا نہیں جاتا, عورتیں پوری طرح کہیں بھی محفوظ نہیں.
اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.